نبی کے دور میں قرآن و سنت کے حساب سے اور حضرت ابوبکر کے دور میں اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے 2 سال تک 3 طلاق کو ایک مانا گیا تو پھر مسئلہ ختم ہی ہو گیا نا. اب سمجھے اجماع تو بعد میں آئے گا. اب وہ اجماع کیوں بنا یا جس کو ہم کہیں حضرت عمر نے کیوں حکم دیا وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. حضرت عمر کے زمانے تک لوگوں کو پتا تھا کہ 3 طلاق ایک ہوتی تو لوگ کیا کرتے تھے 3 بول دیتے تھے تاکہ لڑکی کو تنگ کرے, سمجھے, اور بعد میں بولتے چونکہ ایک ہوتی لے لیتے تھے. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تو لوگوں نے کھلواڑ مچا دیا طلاق کا, جس کو اللہ تعالیٰ نے سوچ وچار کر کے اچھے سے دینے کا حکم دیا, لوگوں نے مذاق بنا دیا. اور چونکہ ان کو معلوم ہے 3 کا کیا ہوتا ایک مانی جاتی, تو لہٰذا انہوں نے کہا اللہ نے جس چیز میں تم کو ڈھیل دی تھی تم نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا, لہٰذا اب میں کیا کروں گا. یہ تعزیراتی حکم ہے اور یہ خلیفہ کر سکتا ہے کہ جو 3 کہیں گا اس کو میں 3 مان لوں گا. شریعت نہیں بدلی انہوں نے, ایک تعزیراتی حکم تھا, سمجھ رہے آپ, 3 مان لوں گا. تو لوگوں نے پھر 3 دینا ایک ساتھ چھوڑ دیا. اب کیا ہو رہا, لوگ 3 ایک ساتھ دے رہے ہیں جسے سارے تماشے کھڑے ہو رہے ہیں. تو اب واپس تعزیراتی حکم کو ہم ریورٹ کر دیں گے, پلٹا دیں گے اور بولیں گے اب 3 کو ایک مانا جائے گا. آپ سمجھیے اس چیز کو. تو لوگ یہ نہیں سمجھ کے وہ ائمہ نے یہ کیا وہ کیا. یاد رکھیے اماموں وغیرہ جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ اپنے اماموں سے صرف اتنی باتیں لیتے ہیں جتنی باتیں ان کو پسند آتی ہے, باقی باتوں میں امام کو بھی یہ اپنے ایزی لے لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک امام کا تنخواہ اور مؤذن کا تنخواہ لینا حرام ہے. کون سا امام تنخواہ نہیں لے رہا مسجد کی جو حنفی بولتا ہے اپنے, بتائیے. تو یہاں امام صاحب کے فتوے کو رد کر دیا جاتا ہے ایک جھٹکے سے, نہیں چلے, سمجھ رہے آپ. تو ہم لوگوں کا معاملہ بڑا چوزی ہے. ہم کسی ایک مسئلہ کو تب فالو کرتے جب ہم کو اس میں فائدے نظر آتے ہیں اور اسی مسئلہ کو جب چھوڑ دیتے جبکہ نظر نہیں آتے. جبکہ امام ہونے کے امام کا تنخواہ اور مؤذن کا تنخواہ لینا حرام ہے. ایسا کوئی حنفی امام مجھے تو نہیں معلوم کہ جو بغیر تنخواہ کی نماز پڑھاتا. پھر نیا ہیلا نکالتے دیکھیے, جب ایسا ہوگا تو ہیلا ہے کہ ہم امامت کی تنخواہ نہیں لے رہے, وقت کی تنخواہ لے رہے, اس کو بولتے ہیلے باز. آپ سمجھ رہے, ہیلا کرنا. ایسا کوئی حرام چیز میں پیسہ لگانا جائز نہیں. تو ہم حرام چیز نہیں خرید رہے, ہم کیا کر رہے ہیں وہ بوٹل خرید رہے, اس کے اندر کا کنٹینٹ آ جا رہا ساتھ میں ایک الگ بات, لیکن ہم بوٹل کے پیسے پے کر رہے ہیں, اس کو بولتے ہیلا نکالنا. آپ سمجھ رہے, تو ہیلے بازی شروع کر دیتے. تو ایسا نہیں ہے, یاد رکھیے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا 3 طلاق کو 3 ماننے کی وجہ لوگوں کا شریعت کو مذاق اڑا رہا تھا. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 ہی دینا پڑتی, طلاق جب بھی دینا پڑتی, نالج نہیں ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. نتیجتاً ہم یہ کہیں گے واپس اس پہ چل جاؤ جو اصل تھا, اور وہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور ابوبکر صدیق کے دور میں بھی چلتا رہا, حضرت عمر کے دور کے 2 سال میں بھی یہی چلتا رہا کہ 3 کو ایک ہی مانا جاتا تھا. تو لوگ بڑے چوزی اپنے مسلک کے معاملے میں, اپنے من مطابق چیزوں کو لیتے ہیں, باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, یاد رکھیے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کو اپنا دین ایز اے ہول لے, چوزی نہ ہو اس کے اندر. اور اگر دین نے ہی کچھ چیز میں چھوٹ دیے تو پھر چوزی بھی ہو سکتے, یہ بھی درست, یہ بھی درست, یہ بھی درست, یہ بھی درست, تو بالکل چوائس. لیکن جب دین میں نہیں ہے تو آپ وہ بات کو نکالنے کے لیے کسی مسلک کی طرف درست نہیں ہے. آج حکومت نے کیا حل کر دی ہمارا, آج لوگوں نے کیا حل کر دیا اپنا, کہ پہلے تو 3 طلاق دیتے ہیں اور پھر اس کو 3 مان لیتے ہیں, 3 ماننے کے بعد حلالہ بھی کرواتے ہیں, حلالہ کر کے واپس لاتے ہیں. میرا سوال ہے کہ وہ حلالہ جائز ہے کہ جو وہ کروا رہے ہیں وہ بھی جائز قرار دے رہے پھر. تو یہ سب آپ کی ہیلے بازیاں ہیں, دین کے ساتھ کھلواڑ ہیں, آپ کی اپنی منمانی ہے, اپنی شہوت پوری کرنے کا اپنا طریقہ آپ نے ایجاد کیا. ایک حلال چیز کو آپ نے حرام کر دیا اپنے اوپر, ایک حرام چیز کو حلال کر دیا. مطلب 3 طلاق کو ایک ماننا ہے کہ اس کو حرام قرار دے دیا اپنے اوپر, اور اس کو 3 مان رہے ہیں. اور جس کو کہیں گے حلالہ جو کہ حرام ہے, یاد رکھیے اس کو حلال کر لیا, مطلب جو حرام ہے اس کو حلال کر لیا, جو حلال ہے اس کو حرام کر رہے ہیں. تو یہ سب تماشا ہم نے دین کا بنا دیا اور اپنا مذاق خود ہم نے اڑایا. یاد رکھیے کیا حل ہوا, یاد رکھیے جب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہم 3 طلاق کو 3 نہیں مانیں گے, ایک ہی مانیں گے, تو کیا ان لوگوں کو جنہوں نے اس فیصلے کو مانا, میں نام نہیں لیتا ہوں ادارے کا, بہت مہذب ادارہ ہندوستان کا, ان کو شرم نہیں آئی کہ انہی کے ادارے میں ایسے مسلک موجود تھے آلریڈی جن کے پاس 3 طلاق ایک ہوتی تھی. تو آپ کیوں پھر پیچھے ہٹے, کیوں اپنے آپ کو ذلیل اور رذیل کیا پوری دنیا کے سامنے, صرف اس لیے کہ اگر آپ ہاں بول دیتے تو آپ ایک مسلک کو اختیار کرنے جیسا آپ کو لگتا, یا جس کو آپ نے آج تک برا کہا آپ قبول کر لے, ایسا ہو جاتا. کتنی رسوائی, کتنی ہنسی اڑائی میڈیا نے ان کی. اس بورڈ کے اندر ہی جمعیت اہل حدیث بھی ہے جن کا یہ موقف ہے ہمیشہ سے, اس بورڈ میں شیعہ بھی شامل ہے جن کا ہمیشہ سے موقف یہی ہے کہ 3 ایک ہوتی ہے نا. تو آپ یہ بے شرمی کے ساتھ اس فیصلے کو سننے سے اچھا تھا کہ آپ کہتے کہ آلریڈی ہمارے پاس یہ چیز تو موجود ہے اور ہم اپنی یہ رائے چھوڑ کے وہ لیتے. لیکن وہ گرے بھی تو ٹانگ اونچی کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کیا کہ حکومت نے ان پہ لا کے تھوپ دیا اور یہ کہہ رہے بھی شریعت کے خلاف. یہ رسوائی ہے, یہ ذلت ہم اٹھا رہے ہیں دین کو ایز اے ہول چھوڑنے کے چکر میں اور تعصب کی بنیاد پر مسلک کو فالو کرنے کے چکر میں. مسلک فالو کرنا بری چیز نہیں ہے, لیکن صرف اس لیے فالو کرنا کہ میں اس کو فالو کرتا ہوں اس کی ہر چیز کو مانوں گا, یہ غلط چیز ہے. جبکہ کئی بڑے بڑے مسائل میں آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو لے خاطر میں تک نہیں لاتے, امام ابو یوسف, امام محمد کے فتوے لیتے, لیکن امام صاحب کو بازو کر دیا جاتا ہے. کیوں کر دیا جاتا ہے؟
کیوں آپ نے ایسا کیا؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ امام صاحب سے چوک ہوئی، لیکن وہ بولنا نہیں، بلکہ آپ بولتے ہیں امام ابو یوسف نے فرمایا، قاضی ابو یوسف کا یہ قول ہے، امام محمد کا یہ قول ہے، جو کہ ان کے شاگرد یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ خود بولتے ہیں کہ امام صاحب سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، امام صاحب نے کچھ بات ایسی بتائی کہ جو درست نہیں ہے۔ راجح مسئلہ یہ ہے کہ جو ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہا یا امام محمد نے کہا، تو کیوں آپ پھر وہ کرتے ہیں اپنے نام کو لے کے اتنا کیوں وہ کرتے ہیں؟ اچھا، امام حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ تھا، اس عقیدے کا کوئی پروموشن میں نہیں، دیکھیے جہاں اپنی بات آئی تو جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں وہ عقیدتاً ماتریدی ہوتے ہیں، جبکہ امام طحاوی نے 3 صدی میں کتاب لکھی کہ میں اس کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ نقل کر رہا ہوں، بلکہ وہ پورا عقیدہ طحاوی آپ نے پوری کتاب لکھی، حنفیوں نے پورے اس کو سرے سے رد کر دیا، اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اور سارے اہل حدیث مکاتب میں پڑھی جاتی ہے کتاب، یہاں تک کہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے کتاب۔ لکھنے والے کون ہیں؟ امام طحاوی حنفی، اور اس کی شرح کون کی؟ امام علی الازدی الحنفی، دونوں حنفی، وہ 8ویں صدی کے اور 3 صدی کے، 500 سال بعد انہوں نے اس کی شرح کی۔ تو آپ امام صاحب کے عقیدے کو بھی نہیں لیتے ہیں، عقیدے میں آپ بولتے ہیں ہم ماتریدی ہیں، وہ حنفی نہیں ہیں، فلاں مسئلے میں ہم امام ابو یوسف۔ تو لوگوں نے مسلک کو صرف اپنی چوائس کے بیسس پہ اختیار کیا، جہاں جو ڈھیل اور سہولت ملی وہ لیتے گئے۔ میں کہہ رہا ہوں جب دین میں ڈھیل ہے تو آپ کو پورا اختیار ہے، جہاں ڈھیل نہیں ہے وہاں کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، اور جہاں غلطی ہوئی کسی سے تو غلطی کو مان کے کہیں کہ اللہ ان پر رحم کرے، وہاں ان سے چوک ہوئی، ہم اس مسئلے میں یہ رائے رکھتے ہیں، لیکن نہیں ٹانگ اونچی رکھنا ہے ہم کو۔ اور سارے پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ اس کے رد میں حضرت عمر نعوذ باللہ ایسے تھے کہ جو تم ان کی بات نہیں مان رہے، تو میں آپ کو 10 باتیں لا کے دے سکتا ہوں عمر کی جو آپ ایسی انکار کرتے دن اور رات میں، 10 باتیں وہاں آپ کو حضرت عمر کچھ نظر نہیں آتے، یہاں اس مسئلے میں بہت کچھ نظر آتے ہیں نا، وہاں کچھ نظر نہیں آتے، وہاں آپ کو ابوبکر صدیق کچھ نظر نہیں آتے، دوسرے مسائل میں عمر بن خطاب کچھ نظر نہیں آتے، عثمان بن عفان کچھ نظر نہیں آتے، حضرت علی نظر نہیں آتے، کوئی صحابہ نظر نہیں آتے، سوائے اس کے جو ہمارے کو جمری بات اور ہم کو لگ رہا کہ یہ ہونا چاہیے ہم وہ فالو کرتے ہیں، اور ایک دم جمے ہوئے اس پہ ایسے بالکل ایک دم مضبوطی کے ساتھ کہ کوئی بات اگر ہمیں ایسا لگے کہ مسلک کے خلاف ہے تو ہم قرآن و حدیث کی تعویل کر دیں گے، اس لیول تک گئے ہوئے، لہٰذا ان کی بات چھوڑتے ہیں، اوپن مائنڈ کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ چیزوں کو وہ سمجھیں اور چیزوں کو جانیں، اور جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے چھوڑ گئے تھے وہی سب سے پاک اور شفاف دین ہے، اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ ائمہ نے، خلفاء نے، صحابہ نے، ائمہ نے کچھ باتیں تعزیراتی حکم کے تحت آگے پیچھے کی ہوں گی، لیکن اس میں آپ کو آپشن ہے، لیکن اصل چیز جو وہاں کی تعزیراتی چیزیں جب تک ہوں گی جب تک وہ حالات اور ماحول کنڈیشنل ہے، لیکن اصل دین تو وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے جو چھوڑ کر گئے۔ اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، دین کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔ آپ کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، عمر بن خطاب کے دور کے پہلے 2 سال، بعد میں کیوں حکم دیا، میں ریزن بتا دیا، آپ لوگ مذاق کر رہے تھے، آج ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑا جائے گا، اس لیے کہ پھر لوگوں نے مذاق بنا دیا، تو اب 3 کو 2 1 مان لینا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، چونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے 3 دیے تو ہی طلاق ہوتی، لہٰذا اس کو سمجھنے کی اور سنجیدگی سے اس مسئلے کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم ابھی ذلیل ہوئے ہیں دنیا میں اور بھی ذلیل ہوتے جائیں گے اگر ہم اپنی روش اور اپنے حالات، مطلب اپنے جس کو کہیں گے چال کو اگر نہیں بدلیں گے۔ خاص طور پر یہ طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہمارے ہاں رہا ہے، چونکہ مجھ پر خود ایک دور گزرا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوں کہ بعض لوگوں کو میں نے بھی جب وہ مجھ سے رائے طلب کرتے تھے تو اگرچہ ہمیشہ میں کہتا تھا میں مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، آپ جائیے اور کہیں بھی کسی جو بھی آپ کا مسلک ہے اس کے مفتی صاحب سے آپ فتویٰ لیجیے، لیکن یہ ہے کہ اس قدر پریس کرتے تھے لوگ۔ اب تو کچھ عرصے سے میں نے بالکل اس فیصلے کے اوپر جو ہے سختی کے ساتھ عمل شروع کر دیا ہے کہ میں قطعاً اس میں اپنی رائے بھی ظاہر نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی سے رائے میری یہی تھی کہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجھے وہی زیادہ اقرب معلوم ہوتا۔ اب ذہن انسان کے قابو میں نہیں ہے، ذہن پر انسان کا اختیار نہیں ہے، جیسے دل پر اختیار نہیں کہ دل کا اپنا ایک رجحان ہے، ایک میلان ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ کہ میلان اگر کسی غلط رخ پر ہے اور آپ اپنے یعنی پوری قوت ارادی کو بروئے کار لا کر اسے روک رہے ہیں تو یہ آپ کا مجاہدہ ہے، باطنی مجاہدہ، جس پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ذہن جو ہے وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں۔ ذہن میرا یہی رہا، مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ چاروں ائمہ ہمارے یعنی چاروں فقہی مسلک جو ہے، احناف بھی اور حنابلہ بھی اور شوافع بھی اور مالکیہ بھی، سب کا متفق علیہ مسلک یہی ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں چاہے وہ ایک ہی بار دی گئی ہو تو وہ طلاق مغلظ ہے، اگرچہ بہت بری ہے، بہت ناپسندیدہ ہے، بہت ہی مکروہ ہے، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا کہ جو شخص یہ کرتا تھا اسے پھر کوڑے لگواتے تھے، لیکن یہ کہ طلاق نافذ ہو جاتی۔ اب اس میں سامنے بات آتی تھی عقلی اعتبار سے
کہ اتنا نازک معاملہ، خاندانوں کی تباہی اور بربادی، ایک انسان شدید غصے کے عالم کے اندر کو کہہ بیٹھا ہے، تو کیا یہ چیز ایسی ہے کہ جس پر اس قدر سخت موقف اختیار کیا جائے؟ اب چونکہ معلوم ہے ابن تیمیہ کا بہت اونچا مقام ہے میری نگاہ میں، بہت بلند مقام ہے، وہ خاص طور پر قرآن مجید کی حکمت کے بہت بڑے عالم ہیں، پھر سنت و سیرت کا ان کا مطالعہ بڑا گہرا ہے، اس معاملے میں ان کی رائے ایک شاذ تھی۔ میرا گمان یہ تھا کہ کسی نہ کسی اور کی بھی ہوگی، ان تمام جو مکاتب اربعہ ہیں ہمارے فقہ کے، ان میں سے کسی کی اور رائے بھی ہو، تبھی تو اہل حدیث حضرات کی یہ رائے ہے۔ لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، یہ اہل حدیث حضرات یہ سند لیتے ہیں صرف امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے سے، باقی چاروں جو ہمارے مکاتب فقہ اہل سنت کے وہ متفق ہے اس پر کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ اگر بیک وقت دی جائیں تو وہ 3 ہی شمار ہوگی اور وہ طلاق مغلظ ہو جائے گی، کہ اب ان دونوں کے درمیان نہ رجوع کا کوئی امکان، نہ عدت میں رجوع، نہ عدت کے ختم ہونے کے بعد نکاح ثانی، جب تک کہ اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو، اور پھر وہ مرد بھی اپنی آزاد مرضی سے جب چاہے کبھی اگر طلاق دے دے تو پھر واپس رجوع کر سکیں گے، یہ سابقہ شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو سکے گا۔ اب اس پر لوگ روتے ہیں، چلاتے ہیں، وہ طرح طرح سے ادھر جا ادھر جا، اور اندیشہ یہ ہو جاتا تھا کہیں، چونکہ شیعہ مکتب فکر بھی یہی ہے، اور اب میرے علم میں بہت سے لوگ اسی بات پر شیعہ ہو گئے، بہت سے جو حنفی ہیں وہ پھر جا کر باہر آ گئے، تو ہلکا معاملہ اس لیے کہ اہل حدیث وہ تو اہل سنت ہی میں ان کا شمار ہے، وہ کوئی اہل تشیع میں سے تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ جنہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اہل سنت میں سے بھی ایک گروہ ہے کہ جو اس کے حق میں فتویٰ دے دیتا ہے، اگر ان کے علم میں ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے صرف اہل تشیع کے حق، شیعہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ ہے کہ فتوے لے لیے جا کر جو اہل حدیث علماء اور مفتی حضرات ہیں ان سے۔ تو میرا معاملہ کچھ عرصے تک یہ رہا کہ چونکہ میرا ذہن یہ تھا، لہذا میں کہتا رہا بھائی میری ذاتی رائے تو یہ ہے واقعتاً کہ 3 طلاقیں جو ہے ایک وقت میں دی جائیں تو ایک ہی طلاق شمار ہوگی، لیکن یہ کہ میں اب اس کے بعد جب میں نے طے کیا اور میرے علم میں یہ بات آ گئی کہ تو چاروں مکاتب فقہ کا متفقہ فیصلہ ہے، تو پھر میں نے طے کر لیا تھا کہ میں ذاتی رائے بھی کسی کے سامنے پیش نہیں کروں، اور میں نے اس کے بعد الحمدللہ کہ کسی کو ذاتی رائے نہیں دی۔ بہت ہی بلنٹلی میں کہتا رہا ہوں کہ نہیں، میرا اس معاملے کے اندر میں آپ کو نہ اپنی ذاتی رائے بتاؤں گا، نہ میرا کوئی فتویٰ، جائیے اور فتویٰ لیجئے، جس پر بھی آپ کا دل ٹھکتا ہو فتویٰ لے لیجئے۔ لیکن اب میری رائے جو بن چکی ہے وہ میں در حقیقت اس کی وضاحت کے لیے میں نے اتنا وقت آپ کا لیا ہے، وہ یہ ہے کہ پورا انشراح ہے مجھے اس پر کہ یہی حق ہے، البتہ اس کا جو دوسرا پہلو ہے بدقسمتی سے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، جس کی وجہ سے ساری کمپلیکیشن اور پیچیدگیاں پیدا ہوئی۔ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ سزا تعزیر کے درجے میں معین کی جائے ان لوگوں کے لیے جو یہ حرکت کر بیٹھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا پچھلی مرتبہ، وہ آپ نے شاید اس کو ایک لطیفہ سے سمجھا، لیکن وہ بات میں پوری سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں کہ واقعتاً 5 سال کی سزا جو ہے قید بامشقت اس شخص کو دی جانی چاہیے کہ جو اس طریقے سے کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کرتا ہے اور 3 طلاقیں بیک وقت دیتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پھر غصہ بھی سوچ سمجھ کے آئے گا، آدمی کو معلوم ہو کہ یہ قانون ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شریعت کے اندر تعزیر ہو سکتی ہے، جس کی نظیر ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اس کو سختی کے ساتھ نافذ کیا۔ حضور اپنی حیات طیبہ میں تو ایک نرمی برتتے تھے، اس آدمی کے اوپر آپ ڈال دیتے تھے کہ اچھا بھائی تم بتاؤ تمہاری نیت 3 کی تھی یا 1 کی تھی؟ اگر وہ کہتا تھا کہ یہ نیت بھی 3 ہی کی تھی تو فرماتے تھے کہ اب معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اب تو وہ طلاق واقع ہو گئی۔ لیکن اگر وہ کہتا جی نہیں میری تو نیت 1 ہی کی تھی تو پھر وہ 1 ہی شمار کر لیتے تھے۔ یہ نرمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا پورا بوجھ جو اس شخص کے اوپر جا رہا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دیتے ہیں طلاقیں پورا روب جھاڑنے کے لیے، اور بیوی کو کے لیے تو گویا کہ وہ یعنی زمین و آسمان ایک ہو جاتے ہیں غریب کے لیے جب اس کو طلاق جو ہے مغلظ طلاق دے دی جائے، کیا کریں گے؟ لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب نیت ہماری 1 کی تھی۔ تو یہ چونکہ اب کھیل شروع ہو گیا تھا شریعت کے ساتھ، تو حضرت عمر نے گویا کہ اس کو پختہ فیصلہ کر لیا کہ جو چاہے وہ کہے، تم نے 3 طلاقیں دی تو 3 طلاقیں نافذ۔ اور چونکہ اہل سنت کے ہاں یہ اصول ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے، لازم ہے تم پر میری بھی سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت۔ تو جو بھی فتوے ہیں یا جو بھی اجماع ہو گیا ہے دور خلافت راشدہ میں، وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ یہی معاملہ تراویح کا ہے جو اہل حدیث حضرات کی سمجھ میں نہیں آتا، اس پر اجماع ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے چاروں مکاتب کے ہاں کم سے کم 20 رکعتیں ہیں، احناف کے ہاں 20 رکعتیں، حنابلہ کے ہاں 20 رکعتیں، شوافع کے ہاں 20 رکعتیں، البتہ مالکیہ کے ہاں کہیں 36 تک کی تعداد بھی ہے، 20 کی رائے بھی اور 36 کی بھی۔
لیکن چونکہ یہ اصل فیصلہ تھا، اجتہاد تھا حضرت عمر کا، انہوں نے نافذ کیا ہے، اور یہ حضرات اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اصول ہے جس کی وجہ سے فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں اصول یہ ہے کہ جو اجتہادات خلفائے راشدین نے کیے، امت اس وقت ایک وحدت تھی، کوئی علیحدہ ملک نہیں تھے، پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی۔ اس کو جب قبول کر لیا گیا تو وہ اجماع ہے، اور وہ اجماع اب لازم ہے کہ اس کی پابندی کی جائے۔ اسی کے ضمن میں یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ جو طلاق ثلاثہ کا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جس قدر تحدید اور تنبیہ آ رہی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ چاروں مکاتب فقہ کا یہ اجماعی فیصلہ ہے، اسی کو اور اسی پر مجھے انشراح ہے کہ اب اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ البتہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کا سد بعد اس طور سے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تعزیر ہو، جو 3 طلاقیں بیک وقت دیں انہیں کوئی سخت سزا دی جائے۔ طلاق دینے کے لیے وکیل بنایا ہو کہ اس کو 3 طلاق دو، وکیل نے اپنا کام سر انجام نہیں دیا تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ اگر کسی نے وکیل بنایا کہ میری بیوی کو 3 طلاقیں دے دو، اس نے نہیں دی تو پھر طلاق نہیں ہوگی، جب دے گا تو ہو جائے گا۔ اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ 3 طلاقیں دینا ویسے بھی ناجائز ہے، خوب سمجھ لو، 1 طلاق سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، بعض اہل حدیثوں نے میرے بارے میں یہ چلایا کہ میں اجماع کے دعوے بیٹھے بیٹھے کرتا رہتا ہوں، بڑے بڑے دعوے۔ میں نے کہا نا 3 طلاق پر اجماع ہے، تو کیا ایسے ہی بناتے رہتے ہیں؟ بڑے معتدل عالم بھی، انہوں نے بھی میرے خلاف کے لیے بنایا، تو میں ایسے بیٹھے بیٹھے پھینکتا نہیں ہوں۔ خوب سمجھ لو، اجماع سے مراد ہوتا ہے سب سے پہلے صحابہ تابعین کا اجماع، بات کا اختلاف معتبر نہیں ہے۔ تو میں نے جب یہ کہا نا 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع ہے، تو یہ ہوائی پھینکی نہیں ہے، صحابہ تابعین کا اجماع ہے اس کے اوپر۔ ہاں، بعض لوگ اقوال لانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں دیوبندی عالم کا قول ہے کہ اجماع نہیں ہے، تو قول لانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، قول تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، قول کو ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے کلپ سے متاثر نہ ہوا کریں، فوراً میرے خلاف بعض اہل حدیث نے کلپ چلا دیا کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا حالانکہ کوئی اجماع نہیں ہے، ان کے فلاں نے لکھا اجماع نہیں ہے، فلاں نے لکھا۔ بھائی لکھتے رہیں، ساری دنیا لکھ دے، دکھاؤ نا کوئی ایک صحابی کا قول دکھا دو نا جنہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو رخصتی کے بعد ایک کہا ہو۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ آپ جو لمبے لمبے کلپ بنا رہے ہوتے ہیں نا، اس میں خود ہی اس کی علامت ہوتی ہے دلیل نہیں ہے، دلیل ہوتی تو ایک حدیث پیش کر دیتے، کسی صحابی سے دکھا دیتے۔ اس لیے آج میں اہل حدیث سے کہتا ہوں، کسی ایک صحابی سے کوئی ضعیف حدیث دکھا دو، صحیح بھی نہیں، جس نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک کہا۔ اب اس کے بعد گل مک گئی، اب کسی نے میرے خلاف کلپ ریکارڈ کروانا ہے، اس بات کا جواب دے، یہ نہ کہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے یہ لکھا تو ابن حجر نے یہ لکھا تو فلانے نے یہ لکھا۔ تو ایسے تو لکھا ہوا میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ ابن رجب نے کیا لکھا ہے کہ کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے ابن قیم، ان کے شاگرد تھے ابن رجب، انہوں نے سختی سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی نفی کی ہے اس مسئلے میں۔ انہوں نے کہا ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور جب صحابہ کا اجماع کسی بات پہ ہو گیا تو وہ مسئلہ قطعی یقینی بن گیا ہے، اب اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث سے فتویٰ لے کے کسی نے بیوی رکھ لیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ یہ ضعیف قول نہیں ہے، یہ کلعدم قول ہے۔ اب اہل حدیث اس پہ کلپ کیا ریکارڈ کرواتے ہیں؟ نہیں جی یہ بھی قول ہے آپ کے فلاں عالم نے لکھا۔ بھائی فلاں لکھا، یہ نہیں لکھا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہم آپ سے جو سوال کر رہے ہیں اس کا جواب دیں۔ وہ جواب یہ کہ کسی ایک صحابی سے تو دکھاؤ نا۔ صحابہ تو سارے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں 3 ہوتی ہے، تو آپ قرآن حدیث کو صحابہ سے زیادہ سمجھ رہے ہو۔ جب مسئلے پہ اجماع ہو جائے گا تو وہ مسئلہ قطعی اور یقینی، تو اس کے مقابلے میں جو قول ہوتا ہے وہ ضعیف نہیں ہوتا، وہ کلعدم قول ہوتا ہے۔ کلعدم قول پہ فتویٰ حکومت بھی دے دے گی تو وہ نافذ نہیں ہوگا، اس پہ قاضی فیصلہ بھی کر دے تو نافذ نہیں ہوتا۔ تو میں بہت کانفیڈنٹلی یہ بات کرتا ہوں، ہوائی فائر میں نے نہیں مارا، کیونکہ ہمارے اپنے علماء میرے خلاف کلپ بنانے لگتے ہیں، ابے اس کو شادیوں کے علاوہ کیا آتا ہے، بیٹھ کے بس بڑے بڑے اجماع کے دعوے کرتا رہتا ہے۔ تو جس کو بھی میرے خلاف بنانا ہوتا ہے نا، وہ یہ طنز دیتا ہے، ابے اس کو شادیوں کے علاوہ کیا آتا ہے، آپ کو تو شادیوں بھی نہیں آتی، سمجھ رہے نا؟ تو آپ کچھ اور تانا دے دو، آپ سیدھا سیدھا وہ کلپ کا جواب دو علمی لحاظ سے۔ یہ تانے کیوں دے؟ یہ جب طنز اور تانوں پہ کوئی شخص آتا ہے اس کا مطلب وہ علمیت سے کیا ہے، خالی ہے۔ کبھی آپ خوشبو لگا کے آؤ، ہم نہیں کہتے ہم بہت بڑے فنٹر ہیں، لیکن اتنے خالی نہیں ہے جتنا آپ ہمیں سمجھتے ہو۔ تو ہمارے اپنے علماء بھی بعض مجھے کہتے ہیں 3 طلاق کے مسئلے میں بہت غلو کرنے لگا ہے اور یوں کرنے لگا ہے۔ بھائی ہم ہوائی بات نہیں کی ہے، پوری اسٹڈی کے بعد، مطالعے کے بعد کانفیڈنٹلی ایک بات کی ہے۔ جیسے وہ ایک موٹا آدمی کہیں جا رہا تھا، دبلے آدمی کو اس نے دھکا دے کے گرا دیا۔ اب دبلے کو لگا کہ میں انتقام نہیں لیتا تو میری بےزتی ہے، لیتا ہوں تو ایک دھکا اور دے گا یہ۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے سیریسلی یہ کام کیا، یہ مذاق کیا ہے؟ اس کا خیال تھا بولے گا مذاق کیا، تو چلو کوئی بات نہیں۔ تو اس موٹے نے کہا میں نے سیریسلی یہ کام کیا ہے۔ تو کہتا ہے اچھا ہو گیا، ورنہ میں ایسے مذاق برداشت نہیں کرتا، یہ کہتی نکلتا۔
تو میں نے جب یہ کہا ہے نا 3 طلاق کے مسئلے پر اجماع ہے، تو یہ میں نے مذاق نہیں کیا، اور اس طرح کے جب میں دعوے کر رہا ہوتا ہوں مذاق نہیں کر رہا ہوتا، کانفیڈنٹلی جب کوئی دعویٰ کر رہا ہوتا ہوں تو بہت ریسرچ کے بعد کہا. پھر بھی انسان میں کہیں کسی مقام پہ غلطی ہو تو فوراً رجوع کر لیتا ہوں. طلاق کے مسئلے میں میں اتنا بڑا دعویٰ ایسے بیٹھے بیٹھے ہوائی پھینک دوں گا، مجھے پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. تو جب اہل حدیث لوگ اس کا جواب دیا کریں نا تو ان سے کیا ٹو دا پوائنٹ بات جو مفتی صاحب نے کی ہے اس کا جواب کو کسی صحابی سے دکھاؤ، اور اگر کوئی دکھائے گا تو مجھ سے اس کا جواب پوچھے. دکھانے میں گڑبڑ ہوتی ہے، صحابی نے یہ نہیں کہا ہوتا، کہا کچھ اور ہوتا ہے، اس کا مطلب کشید کے کچھ اور نکالا جا رہا ہوتا ہے. تو 3 طلاق کے مسئلے میں کانفیڈنٹلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے 3 طلاق کو ایک ہونے کا فتویٰ دے دیا اس سے بیوی حلال بولو نہیں ہوگی. یہ اجماعی قطعی یقینی مسئلہ ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں.